تو ارحان کی 21ویں قسط کا جو ٹریلر آیا ہے نا، یہ کوئی عام ٹریلر نہیں، یہ تو ایک کھلا اعلان جنگ لگتا ہے۔ چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان چند لمحوں میں آخر کیا راز چھپے ہوئے ہیں اور آنے والا طوفان کتنا شدید ہو سکتا ہے۔ شاہنشاہ کا یہ اعلان سنیں، یہ صرف کوئی دھمکی نہیں لگ رہی، یہ تو ایک پوری نسل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی شدید نفرت کی آگ کو ہوا دے کیا چیز رہی ہے؟ اچھا، تو ایک طرف ارحان اور سپورچا کی شادی ہو رہی ہے، جو کہ خوشی اور ایک نئی شروعات کی علامت ہونی چاہیے تھی، لیکن یہی شادی اب دشمن کے لیے ایک بہترین موقع بن گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شادی خوشیوں کا گہوارہ بنتی ہے یا خون کا مرکز۔ تو دیکھیں، ایک طرف جشن کے ڈھول بج رہے ہیں، سب خوش ہیں، اور دوسری طرف بالکل اسی وقت اندھیرے میں جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ خوشی اور خطرے کا یہ ٹکراؤ، یہی تو ہے جو آنے والی قسط کے تناؤ کو بالکل عروج پر لے جائے گا۔ شاہنشاہ کا منصوبہ بالکل سیدھا اور بے رحم ہے۔ ارحان کی زندگی کے سب سے خوشی کے دن کو ہی اس کی موت کا دن بنا دو۔ یہ ایک بہت سوچا سمجھا جال لگ رہا ہے، لیکن کیا ہر جال کی طرح اس میں بھی کوئی کمزوری ہو سکتی ہے؟ اچھا، تلواروں کی لڑائی سے ہٹ کر دیکھیں تو ایک اور جنگ بھی چل رہی ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ یہ دلوں کی جنگ ہے جو ہمارے مرکزی کرداروں کو اندر ہی اندر سے توڑ رہی ہے۔ اب یہاں معاملہ دیکھیں، سپورچا کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ سب فرض ہے، محبت نہیں، لیکن نیلوفر تو سیدھا سیدھا سچ سامنے لے آتی ہے۔ تو اب اس فرض، انکار اور سچائی کے تکون میں آخر جیت کس کے دل کی ہوگی اور کس کا دل ٹوٹے گا؟ اور اب سب سے بڑی بات، خطرہ سرحدوں پر نہیں رہا بلکہ قبیلے کے دل میں داخل ہو چکا ہے۔ شاہنشاہ کے لوگ اپنوں کے بیچ گھوم پھر رہے ہیں اور بس حملے کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ حملہ بہت ذاتی ہے، فاطمہ سے لے کر نیلوفر تک قبیلے کی خواتین نشانے پر ہیں۔ مطلب یہ ایک واضح پیغام ہے کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ جب دشمن ہر طرف ہو تو بھلا ارحان اکیلا سب کی حفاظت کیسے کرے گا؟ یہاں تک کہ جب موت سامنے کھڑی ہے، فاطمہ کا حوصلہ دیکھیں۔ اس کی یہ للکار صرف اس کی اپنی بہادری نہیں بلکہ یہ پورے قبیلے کے عزم کی علامت ہے کہ وہ کبھی سر نہیں جھکائیں گے۔ اور پھر دیدار خاتون کی اس چیخ کے ساتھ ہی امن کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ چھپے ہوئے خنجر باہر آ چکے ہیں۔ شادی کا جشن اب باقاعدہ ایک میدان جنگ بن چکا ہے۔ ارحان کا جواب بالکل بجلی کی طرح کڑکتا ہے۔ وہ صرف اپنا دفاع نہیں کرے گا بلکہ اس نے ٹھان لی ہے کہ وہ اس شادی کو دشمنوں کا مقبرہ بنا دے گا۔ یہ ایک جنگجو کا عہد ہے جو اب پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو بس بقا کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اب ہر لمحہ ایک نئی تقدیر لکھے گا اور تلوار کا ہر وار تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے۔ اس خونی تصادم میں کون جیتے گا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ لیکن اس ساری افراتفری اور خون ریزی کے بیچ ایک ایسا انکشاف ہوتا ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ تھم سا جاتا ہے، کیونکہ کہانی میں ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جو شاید تقدیر کا پورا پانسا ہی پلٹ دے۔ سوچیں ذرا، موت کے بیچوں بیچ زندگی جنم لے رہی ہے۔ سب سے تاریک لمحے میں ایک نئے وارث کی پیدائش، امید کی ایک نئی کرن روشن ہوتی ہے۔ مراد، ایک ایسا نام جو آگے چل کر تاریخ میں فتوحات اور عظمت کے ساتھ گونجے گا۔ اس وقت میں اس کی پیدائش کوئی معمولی اتفاق نہیں بلکہ ایک عظیم مستقبل کی پیشین گوئی لگتی ہے۔ لیکن نئی شہزادے کی اس خوشی میں کہیں نہ کہیں نقصان کا زہر بھی گھل چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نئی زندگی کے لیے قبیلے نے آخر کیا قیمت چکائی؟ کیا یہ پیدائش ایک نئے دور کا آغاز ہے یا پھر یہ خوشی اپنوں کے خون سے خریدی گئی ہے؟ اس کا جواب تو ہمیں اگلی قسط میں ہی ملے گا۔